وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے سامعین مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدنی مذاکرہ مختلف سلسلوں کی کڑی ہے جس میں امیر اہل سنت کے مختلف مدنی گلدستوں کو مختلف عنوان کے ساتھ ایک موضوع کو مختلف موضوعات کو ہم جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہمارا اب جو سلسلہ جاری ہے فیضان قربانی، جس میں ہم نے جس کے اندر ہم نے بکرے کے تعلق سے ایک سلسلہ کیا ہے اور کچھ اس کے اعضاء ممنوعہ بھی بیان کیے گئے اور قربانی کے احتیاطیں بھی اور دیگر چیزیں بھی آپ کو بیان کی گئی. اور ہم فیضان قربانی کے اندر آپ کو مختلف جانوروں کے تعلق سے کچھ چیزیں بیان کریں گے، کچھ اعضاء ممنوعہ کا بیان مزید بھی ہمارے ہاں ہوگا اور یہ سلسلہ ہوگا بڑے جانور کی قربانی بھی. اور آج ہم آپ کو اونٹ کے تعلق سے سلسلہ دکھائیں گے. دیکھیے، آپ یوں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے. امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں یا امیر اہل سنت کی اپنی طبیعت کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سی وہ چیزیں جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہو جاتی ہے. اگر آپ نے ہمارا پچھلا سلسلہ دیکھا ہوا، امیر اہل سنت نے کس انداز سے اعضاء ممنوعہ کا بیان کیا، مزید بھی ہمارے پاس اس تعلق سے آپ کو سلسلہ دکھانے کے لیے ہے. اور آج ہم آپ کے لیے جو ہے وہ جو سلسلہ لے کر آئے ہیں وہ اونٹ کے تعلق سے ہے اور ہم کچھ مدنی گلدستے بھی دکھائیں گے اور آج آپ کو کچھ دلچسپ بھی اور اہم چیزیں بھی آپ کو دکھائی جائیں گی. اونٹ کی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں فریاد. آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا جو شعر ہے، اسی در پر شتران ناشاد گیلائے رنج و اینا کرتے ہیں، اس میں بھی کیا اونٹ کا ذکر ہے؟ کیا ہے، کس طرح؟ تو کئی ایسے واقعات ہیں جن میں اونٹوں نے بارگاہ رسالت میں فریاد کی ہے کہ ہمارا مالک ہم کو چارہ نہیں دیتا، ہم بوڑھے ہو گئے تو ابھی ہم کو ذبح کرنے کی بات کرتا ہے، ہم نے جوانی میں اس کی بہت خدمت کی ہے، اب ہم کو ایسے ہی بھوکا پیاسا ہی ہے، بھوکا رکھتا ہے. اس طرح کی فریادیں کی ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اونٹوں کی فریاد رسی فرما کر ان کے مالکان کو سمجھایا. کئی روایتیں اس کی حدیثوں میں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو خود فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، ساری مخلوقات کی طرف بھیجا گیا ہوں. جانوروں کی فریاد سنتے تھے. اب جو اونٹوں کی بولی جانتے ہوں آقا، وہ ہمارے دلوں کی بولی کیوں نہیں سمجھیں گے؟ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی. وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، آؤ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں. کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں. کھوٹے سے کے جہاں پہ چلتے ہیں. چاند شق ہو پیڑ بولے، جانور سجدہ کریں. چاند شق ہو پیڑ بولے، جانور سجدہ کریں. بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار
ہے بارک اللہ مرجعے کی ہمیں پہچان ہی نہیں ہے. بعض کیڑے بھی ہمارے نعمتیں ہوتی ہیں, ہمارے لیے ایسے کام کر جاتے ہیں جس کے ذریعے ہمیں اچھے انداز سے پھل سبزی مل جاتی ہے, ہماری توجہ بھی نہیں ہوتی. اسی طرح اللہ رب العالمین نے جانوروں میں بھی بہت سی خاصیات رکھی اور بہت ساری نعمتیں ہمارے لیے رکھی, اور اس میں سوچ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس پہ غور و خوض کریں. آپ سے اونٹ کا آج ہمارا سلسلہ ہے, اونٹ کے ہم آپ کو چند خواص بیان کریں گے مگر بزبان امیر اہل سنت. آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. یہ بتائیں پاپا, یہ بہت سارے جانور ہوتے ہیں لیکن ہماری ایک تعداد ہے جو اونٹ کا نام سنتی ہے نا تو جیسے کہ وہ بے چین سی ہو جاتی ہے, کچھ مزہ سا لینا لوگ ہو جاتا ہے. دلچسپی بہت ہے اونٹ کے اندر, حالانکہ یہ بھی جانور ہے, 4 ٹانگ والا ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ اونٹ کا نام سن کر اتنی دلچسپی؟ پھر وہ اونٹ جو نہار ہوتا ہے اس کے دیکھنے کے لیے جو ایک جوش و خروش ہوتا ہے, اس کے کچھ اسباب ہیں, کیا ہے؟ دراصل وہ بکرے ہیں نا, یہ گلی گلی ذبح کیے جاتے ہیں, اونٹ کہیں کہیں. تو یوں جو کام ہوتا ہے نا نایاب یا کمیاب, اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے. اگر یہ بھی گلی گلی نہار ہوتے ہیں تو پھر وہی بات ہوگی, کوئی نہیں دیکھے گا. اونٹ کے بعد مدنی پھول. قرآن کریم میں سورۃ الغاشیہ آیت 17 میں ارشاد ہوتا ہے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت, ترجمہ کنز الایمان, تو کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا بنایا گیا؟ عرفان اس صورت میں جنت کی نعمتوں کا ذکر سن کر کفار نے تعجب کیا اور جھٹلایا, تو اللہ تعالی انہیں اپنے عجائب میں نظر کرنے کی ہدایت فرمائی تاکہ وہ سمجھے کہ جس قادر حکیم نے دنیا میں ایسی عجیب و غریب چیزیں پیدا کی ہیں, اس کی قدرت سے جنتی نعمتوں کا پیدا فرمانا کس طرح قابل تعجب اور لائق انکار ہو سکتا ہے. مزید مدنی پھول یہ خزانہ عرفان سے نہیں, الگ سے. ایک روایت میں اونٹ گھر والوں کے لیے باعث عزت ہے. نمبر 2, اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی لمبی گردن اس لیے بنائی تاکہ وہ بوجھ لے کر آسانی کے ساتھ اٹھ بیٹھ جائے اور بھاری بوجھ اٹھا سکے. نمبر 3, پانی کی بہت سی کشتیاں ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ خشکی کی کشتی بنائی ہے. نمبر 4, یہ کانٹے کھا لیتا ہے. 5, یہ 10 دن بغیر پیے صبر کر سکتا ہے, اور اس میں غیر مسلمین کے لیے یہ نشانی ہے کہ دوزخ میں بھوک کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ زندہ رکھنے پر قادر ہے. نمبر 6, اونٹ بھاگتا تو ہے مگر ہانپتا کانپتا نہیں ہے, اور اسے پسینہ بھی بہت کم آتا ہے. نمبر 7, اونٹ کا منہ قوی ہیکل ہوتا ہے, اپنی مضبوط اور ربڑ کی طرح کی ہونٹوں سے ایسے کانٹے بھی کھا ڈالتا ہے جو چمڑے میں بھی سرخ کر دے. 8, اونٹ چونکہ ریتیلے علاقے میں ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں اور کانوں کو بالوں سے ڈھکا ہے جسے سورج کی تپش اور تیز روشنی سے اس کی آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے. نمبر 9, لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اونٹ اپنی غذا کوہان میں ذخیرہ کرتا ہے. دراصل کوہان میں چکنائی یعنی چربی ہوتی ہے, اور غذا کی کمی میں یہ اس چکنائی کو استعمال کرتا ہے. 10, اونٹنی کا دودھ دیگر بڑے جانوروں سے زیادہ غذائیت والا ہوتا ہے. 11, اونٹ کا گوشت جگر کے ورم یعنی سوجن میں بھی فائدہ مند ہے. 12, خواب میں اونٹ دیکھنے کی تعبیر برے اعمال سے کی جاتی ہے. بھائی یہ کوہان کا آپ نے فرمایا تو بہت سارے ناظرین اس کا کوہان ہے کہاں؟ یہ کوہان جو ہے نا یہ قبر کی یاد دلاتا ہے, بلکہ اس کی پوری کمر قبر کی طرح. سنت یہ قبر اونٹ کے کوہان کی طرح ہو, یوں یعنی کہ یوں تو یہ کمر ہے جو کمان کی طرح جا رہی ہے, قبر ایسی ہی ہوتی ہے, اتنا پیس لے تو قبر لگے گی. اب جو کھٹی قبریں بنتی ہیں حالانکہ یہ مناسب نہیں ہے, قبریں اسی طرح بننی چاہیے. تو یہ اوپر جو بالوں کا اچھا نظر آ رہا ہے نا, یہ اٹھا ہوا حصہ جو ہوتا ہے یہ کوہان کہلاتا ہے. اس میں گوشت ہوتا ہے اور چربی کی جال بچھی ہوئی ہوتی ہے اندر میں. تو غذا کی کمی کی صورت میں یہ اس میں سے چربی سے غذا کی کمی یہ پوری ہوتی ہے اس کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اونٹ کی بہت سے گوشت کھائے ہوں گے آپ نے, ہو سکتا ہے کھائے ہو, سب نے کھائے, ضروری نہیں ہے سب کو میسر ہو, یہ بھی ضروری نہیں ہے. لیکن اونٹ کے بارے میں پتہ ہو, تسک نہر ہونا اور اونٹ کی دیکھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں. اونٹ کی خاصیتیں آپ کو بیان کی گئیں اور اس میں عبرت ہے.
بہت سو کے لیے، اور اس کے اندر نشانیاں ہیں غیر مسلموں کے لیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے دین پر عمل کریں، ہدایت پائیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں اور اپنے عجائبات کو پیدا کیا، اور آپ نے اتنے پیارے مدنی پھول امیر اہل سنت کے سنے۔ تو ہم چونکہ آپ کو آج اونٹ کے حوالے سے اپنے سلسلے میں لے کر چل رہے ہیں اور آگے بھی چلیں گے، اور ایک آپ کو دلچسپ مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ اونٹ کے دانت، اونٹ کے دانت نہیں، اپنے دانت دیکھنے جاوے نہیں ہے، اپنے دانت میں اپنے ہاتھ لے لے۔ تو اس کا مسئلہ ایسا کہ مشہور ہے اس کے بارے میں کہ جب یہ کسی کو اونٹ پکڑ لیتا تو پھر نہیں چھوڑتا جب تک وہ گوشت اس کا یا وہ حصہ لے نہ لے، یہ مشہور ہے اس کے بارے میں۔ تو عموماً ایسا ہوتا ہوگا، چھوڑ بھی دیتا ہوگا۔ اس لیے یہ جو اس کے تجربہ کار ہوتے ہیں نا، وہی ایسا کر سکتے ہیں۔ ہمیں اسی کو بولنا ہے۔ یہ ابھی یہ جگالی کر رہا ہے، اونٹ جو ہے نا جگالی کرنے والا جانور ہے۔ یہ پیٹ میں جو لے لیتا ہے نا چارہ وغیرہ، یہ پہلے تو اسٹاک کر لیتا ہے، پھر جب یہ فرصت ان کو ملتی ہے نا، یہ بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے یا چلتے چلتے، اب غذا نہیں ہے ان کے سامنے، اب یہ اس کو نکالتے ہیں منہ میں، اور مزید اس کو چباتے ہیں، اور اس کو ان کا لعاب نکلتا ہے، اور یہ ہضم ہوتا ہے۔ اس سے ان کا کوئی سسٹم ہے قدرتی۔ اب یہ دیکھو جگالی کر رہا ہے، یہ منہ ہلاتا رہتا ہے نا، ہم کو لگتا ہے خالی خالی منہ ہلاتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جگالی کر رہا ہے۔ تو اس سے آپ نے دیکھا ہوگا بعضوں کا تو جھاگ اڑتا ہے، پھین۔ تو یہ جھاگ جو ہے نا، یہ جو جگالی سے باہر آیا نا، چاہے وہ اونٹ کا ہو چاہے بکری کا ہو، جگالی کا جھاگ ناپاک ہوتا ہے، تو میدے کے اندر سے آتا ہے، تو اس سے بھی کپڑوں کو بچانا پڑتا ہے۔ رال ٹپکتی ہے، رال اور چیز ہے، رال پاک ہے۔ یہ جگالی پھین جیسے صابن کے پھین ہوتے ہیں نا، ایسے پھین ہوتے ہیں اس کو اپنے جھاگ بولتے ہیں۔ تو یہ پیٹ میں کھانا جمع کر لیتا ہے، اسٹاک کر کے پھر تھوڑا تھوڑا نکال کے فرصت سے اس کی جگالی کرتا رہتا ہے۔ آپ کا فریج ہوتا ہے، آپ اسٹاک کرتے ہیں، اس کے پاس بھی کچھ نظام ہے، اسٹاک ہو جاتا ہے۔ اب اس کو یوں سمجھے کہ دیکھو یہ بے زبان جانور ہے، یہ کھاتا ہے نہ چباتا ہے نہ، یہ کھانے پینے میں مصروف ہے، اور ایک اس کی مصروفیت ہے، اور مسلمان کی مصروفیت ہے ذکر اللہ، یہ کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے۔ ہم بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہے، تو فالتو نہ کریں، جو اللہ کے پسند کے، اللہ رسول کے پسند کے کام ہے وہ کریں۔ تو کچھ نہیں کر رہے تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں زبان سے، زبان بھی چلانے میں اگر نہیں ترکیب بن رہی اس وقت، تو ذہن سے ذکر ہو سکتا ہے، دل سے ذکر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عجائب پر غور کرتے رہیں۔ جیسے اس اونٹ کے بارے میں بھی، وہ یہ بھی ایک عجیب جانور ہے، اور اس کے بارے میں غور و فکر کرے۔ مطلب اگر اس کے کچھ اوصاف پتہ چل جائے تو غور و فکر کرنے کے حوالے سے تو اس میں یہ کمالات ہیں کہ یہ 10 دن تک بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے اونٹ میں۔ اس کے پیٹ میں پانی کی مشق ہوتی ہے، تو مسافر جو ہے نا ذبح کر کے یا نہر کر کے اس کے پیٹ سے وہ مشق نکالتے تھے، پانی بالکل صاف ستھرا اس میں ہوتا ہے، اس کو پی کر اپنا گزار کرتے تھے، یہ بڑی مشق نکلتی ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ پھر اس کے پاؤں میں ایک خاص خوبیاں ہیں، پاؤں میں پتھروں پر، کانٹوں پر، کنکروں پر یہ جنگلوں میں دوڑتا ہے، ایسی کنکریل زمین پر یہ پھرتی سے چلتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اس کو اپنے ریگستان کا جہاز بولتے ہیں، یعنی ریگستان بہت تیزی سے جی ریگستان میں یہ ایک ہی جانور ہے غالباً جو اس طرح سواری کے کام آ رہا ہے، اور یہ اس میں بھاگتا ہے ان کے پاس۔ ان کو ریگستان میں تو آپ بھاگیں گے تو پیر دھس جائیں گے، وہ صحیح بات نہیں سکتے، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ اس کے نہیں دھستے۔ اسی طرح ایک شتر مرغ آتا ہے، شتر فارسی میں اونٹ کو بولتے ہیں۔ ایک پرندہ آتا ہے بہت قداور اور جاندار ہوتا ہے اونٹ کی طرح، وہ بھی ریگستان میں ہے، وہ ایسا وہ عجیب جانور ہے وہ شتر مرغ کہ اگر اس کے پیچھے دشمن پڑ گیا نا پیچھے، پہلے تو یہ بھاگے گا، اب مایوس ہو جاتا ہے کہ اب میں گیا، تو یہ دشمن کے ہاتھ میں آنے سے کتراتا ہے، یہ مٹی ہٹا کر اس میں اپنا ڈوکی ڈال دیتا ہے سر، اور خودکشی کر دیتا ہے۔ میں زندہ کسی کو اپنے آپ کو حوالے نہیں کروں گا، ہار قبول نہیں کروں گا، یوں گرفتاری پیش نہیں کرتا۔ شتر مرغ، چلے بھائی آپ کو شتر مرغ کا بھی کوئی بس پتہ چل گیا، گرفتاری پیش نہ کرنے کا۔ خیر جو مجرم اس کو گرفتاری پیش کر دینی چاہیے۔ بہرحال یہ کہ ہمارے ساتھ جامعۃ المدینہ جڑا والا، گوپی گنج، کوڑ اتاری،
اور سما سٹا کے عاشقان رسول کرام بھی ہمارے سلسلے میں براہ راست شامل ہوئے، اور ہم اونٹ کی طرف چل رہے ہیں، اونٹ کے معاملات آگے نہر کی طرف ہم جائیں گے، لیکن ایک مدنی گلدستہ آپ کو دکھائیں گے کہ کیا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اونٹ نہر فرمائے، یہ دیکھتے ہیں۔ باپا یہ ارشاد فرمائے کہ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی کبھی اونٹ نہر فرمایا یا نہیں؟ جی ہاں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر 100 اونٹ پیش کیے گئے تھے، تو اس میں سے 63 اونٹ میرے پیارے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دستے انور سے نہر فرمائے، اور بقیہ جو تھے وہ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو حکم فرمایا کہ آپ نہر کر دیجئے۔ کیفیت یہ تھی کہ ہر اونٹ خود آگے بڑھتا تھا، یا رسول اللہ پھر مجھے یہ شرف بخشے کہ میں آپ کے دستے کرم سے نہر ہو جاؤں۔ ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو رب فرمائے، ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو رب فرمائے، تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قربان میں، تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قربان میں۔ جامعۃ المدینہ گجرات ہند، یہ غالباً ہمارے ساتھ گجرات پاکستان ہند ہے، یہ نہیں پتا، تو پاکستان گجرات کے طلبہ کرام بھی ہمارے ساتھ آ چکے، اور ہم جو ہے وہ اونٹ کے بارے میں کچھ سن رہے ہیں۔ آپ کو ایک عجیب سے اونٹ کے بارے میں بیان کریں۔ اونٹ کھانے والے، پینے والے، چلنے والے، دوڑنے والے، غذا جمع کرنے والے، یہ سب تو اونٹ کے اندر ہوتے ہی ہیں۔ ایک جو اونٹ آپ کو بیان کیا جا رہا ہے وہ اونٹ وہ ہے جو اونٹ طواف کرنے والا تھا، اس اونٹ کا کیا ہوا اور وہ آج کہاں ہے؟ آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ ایک کتاب میں نے پڑھا کہ ایک اونٹ مکہ مکرمہ میں کہیں سے دوڑتا ہوا داخل ہوا، لوگ اس کے پیچھے دوڑے پکڑنے کے لیے کہیں کسی کو ایزا نہ دے، پھر مسجد الحرام میں داخل ہو گیا، کسی کے ہاتھ میں نہیں آیا، وہاں بھی کوئی نہیں پکڑ سکا۔ پھر یہ مسجد الحرام میں داخل ہوا تو کعبۃ اللہ شریف کے گرد اس نے طواف کرنا شروع کر دیا، 7 پھیرے کیے، پھر اپنے ہونٹ اس نے حجر اسود پر رکھ دیے، پھر یہ کچھ دور آ کر کعبہ شریف کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب لوگ بھی ہٹ گئے تھے کہ یہ کوئی عجیب و غریب اونٹ ہے، تو یہ جب سامنے کعبہ شریف کھڑا ہوا، اب اس کی آنکھوں سے دڑ دڑ آنسو گرنے لگے، ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے، اور روتے 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 وہ گرنا شروع ہوا، یہاں تک کہ گر گیا، اور وہیں روتے روتے اس نے جان دے دی۔ اب لوگ بڑے متاثر ہوئے کہ یہ کیسا اونٹ ہے، پھر لوگوں نے اس کا بڑا احترام کیا اور اس کو شان و شوکت کے ساتھ صفا اور مروہ کے بیچ میں دفن کر دیا۔ یہ صدیوں پرانا واقعہ ہے، یعنی صدیوں پرانا واقعہ ہے، اور صدیوں پرانے بھی ایسے عاشقان رسول تھے کہ وہ جانوروں کے اس انداز کی بھی قدر کرتے تھے، اور اس اونٹ کو دفن کیا گیا صفا و مروہ کے بیچ میں اعزاز کے ساتھ، کہ اس طرح کے انداز رکھنے والے جانوروں کو بھی یوں سمجھیں کہ ان کی بھی قدر کی جاتی تھی۔ عاشقان رسول کہاں نہیں کب نہیں، اور عاشقان رسول کی برکتیں یہی ہوتی ہیں کہ وہ اس طرح کے انداز کو سمجھتے ہیں، اور ایسے انداز اختیار کرنے والے جانوروں کی بھی قدر کی جاتی ہے۔ اب ہم چونکہ لازمی بات ہے فضائل قربانی میں بکرے کی قربانی کے بعد ہم آ چکے ہوں اونٹ کی طرف، آئیے ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں اب اونٹ کی قربانی کی طرف۔ اس دوسرے اونٹ میں جو 7 حصے شامل ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی 3 ہمشیرہ رقیہ بہن، حنیفہ بہن اور ختیجہ بہن، تینوں مرحومہ بہنیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بھانجوں کے ابو عبد الغنی مرحوم، حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ،
حاجی فاروق رحمۃ اللہ علیہ، حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انشاءاللہ عز و جل یہ تینوں اراکین شورا، باپا کریم کی تینوں بہنیں، بھانجوں کے ابو اور تینوں مرحوم اراکین شورا حاجی زمزم، حاجی مشتاق اور حاجی فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی طرف سے انشاءاللہ عز و جل اس اونٹ میں قربانی کا سلسلہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم لك ومنك بسم الله، الله أكبر. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اونٹ کو نہر کر دیجیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اللهم تقبل من رقیہ ومن حنیفہ من خدیجہ ومن عبد الغنی ومن حاجی مشتاق ومن حاجی فاروق ومن حاجی زمزم رضا رحمهم اللہ تعالی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یعنی نہر سے پہلے دعا کا پڑھنا اور دعا کا ایک انداز آپ کو بیان کیا گیا، لیکن اونٹ جو نہر ہوتا ہے اس پہ چند احتیاطیں بھی کرنی ہوتی ہیں، اور اس احتیاطوں کے تعلق سے لازمی بات ہے ہم آپ کو کچھ چیزیں ہی بیان کر سکیں. اس وقت جامعۃ المدینہ راول پنڈی ہمارے ساتھ ہے اور جامعۃ المدینہ بنارس ہند بھی ہمارے سلسلے کے اندر شریک ہوا، تو اس احتیاطوں کا کچھ بڑی گلدستہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اونٹ کو پہلے چارہ دکھا دیجئے، پانی پلا دیجئے، چارہ کھلا دیجئے، کیونکہ وہ ان کو ذبح کرنے سے پہلے چارہ کھلانا چاہیے، پانی پلانا چاہیے، اور ایک جانور کو دوسرے جانور کی موجودگی میں اس کے سامنے ذبح کرنا منع ہے. اب ان کا منہ وغیرہ باندھنا شروع کریں، ایک اونٹ کو کوئی دور لے جا کے یہ دوسرے کو نہر ہوتا نہ دیکھیں. عین ممکن ہے کہ وہ کسی وجہ سے بت کے، خون دیکھ کر بت کے، کچھ تو ہوگا نا منع کرنے کی حکمت. تو ان پر اللہ کا نام لو، ایک پاؤں بندھے، 3 پاؤں سے کھڑے، پھر جب ان کی کروٹیں گر جائیں تو ان میں سے خود کھاؤ اور صبر سے بیٹھنے والے اور بھیک مانگنے والے کو کھلاؤ. ہم نے یوں ہی ان کو تمہارے بس میں دے دیا کہ تم احسان مانو. تو ان کے ذبح کرنے کا یہی مسنون طریقہ ہے. یہ اس میں خزانہ العرفان میں لکھا ہے کہ 1 پاؤں بندھا ہوا اور 3 پاؤں سے کھڑا ہو. تو 1 پاؤں بندھا اور 3 پاؤں کے کھلے ہوتے ہیں، اور اس انداز سے اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے. لازمی بات ہے جو قربانی ہے
یعنی ایک جو ہمارا موسم ہوتا ہے اس میں ایک قربانی کے معاملات، اس کے مسائل ہیں. ابلغ گھوڑے سوار امیر السنت کا جو رسالہ ہے اس کا مطالعہ کر لینا چاہیے. اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اس میں کچھ منظر ہم دکھا سکتے، سارے مناظر ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے کہ نہر کے اور دیگر چیز کے. تو نہر کے وقت بھی ہونا اور سیکھنے سمجھنے کو ملتی ہیں. ساتھ ساتھ ہمارے اسی فیضان قربانی کے اندر قربانی اور حج دونوں ایک ساتھ ہی ہے، یعنی یہ ایک ہی اس کے جو ایام ہوتے ہیں وہ بالکل ہیں، اور لازم حج کے ایک مناسک ہیں، اس کے یوم ہیں، اور قربانی کے ایام اسی کے بیچ میں آ رہے ہوتے ہیں. تو اس کی بھی ہمیں معلومات ہونی چاہیے. ہم آپ کو ایک تشہیری مدنی گلدستہ رفیق الحرمین کا بھی دکھا رہے ہیں. قصور پاکستان کے طلبہ کرام بھی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب رفیق الحرمین، یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوئی ہے. اس کتاب میں کیا ہے سنیے. ہوائی جہاز والے کب احرام باندھیں، ہوائی جہاز کے گرنے اور جلنے سے امن میں رہنے کی دعا، حاجی کے لیے سرمایہ عشق ضروری ہے، حج کی قسمیں، احرام کی احتیاطیں، عمرے کا طریقہ. اس کے علاوہ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے امیر اہل سنت کی کتاب رفیق الحرمین کا خود بھی مطالعہ کیجیے اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے گھر گھر دکان دکان یہ کتاب تقسیم بھی کیجیے اور 90 روپے میں ہدیتاً حاصل کیجیے. الحمدللہ عز وجل مجلس تراجم کی طرف سے اس کتاب کا اردو، انگلش، بنگالی، ہندی، گجراتی اور سندھی میں ترجمہ ہو چکا ہے. نیز یہ کتاب دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ آؤٹ بھی کی جا سکتی ہے. یہ پاکستانی ریٹ بتایا گیا 90 اور مختلف ممالک کے مختلف کرنسی ہے اور ترجمے کے اپنے اپنے ہدایہ ہوں گے، ان کی اپنی اپنی قیمت ہوگی. جہاں سے آپ کا مکتبۃ المدینہ ہے، جس ملک میں بھی آپ ہیں وہاں کے مکتبۃ المدینہ سے سمجھ لیجئے. اور ہم چونکہ لازمی بات ہے اونٹ کے نہر کے تعلق سے آپ کو مدنی گلدستے دکھا رہے ہیں، اور دعوت اسلامی کے انداز لازمی بات ہے، امیر السنت کا انداز جو عاشقان رسول مدنی چینل دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ آپ کا انداز کیا ہے. جموں ہند ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے. امیر السنت کی بھی اپنی کیفیت ہوتی ہے نہر کے وقت، اونٹ کے نہر کے وقت، اور لازمی بات ہے یہ کوئی کھیل تماشوں کا وقت نہیں ہوتا کہ کوئی قربانی ہو رہی ہو یا کچھ ہو رہا ہو، اس طرح کے معاملات وغیرہ. اور ہم آپ کو وہ مدنی گلدستہ بھی دکھائیں گے، اور ساتھ ہی اونٹ کو نہر کرنے کی حکمت اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدنی اونٹنی اور اس اونٹنی کا واقعہ، اس کے ساتھ اس کو نہر کرنے کی حکمت کا مدنی پھول. اور ہمارے ہاں جب قربانی ہوتی ہے، امیر سنت قربانی میں شامل ہوتے ہیں تو ان کی کیا کیفیات ہوتی ہیں، آئیے آپ کو ایک تفصیلی مدنی گلدستہ دکھائیں. اسے ذبح نہیں کیا جاتا، نہر کہتے ہیں، اس کے کیا؟ اس کی حکمت یہ کہ نہر کرنا سنت ہے، ذبح کرنا مکروہ ہے. اب جو لوگ اس کو 3 جگہ ذبح کرتے ہیں یہ غلطی پر ہیں کہ اس سے بلا وجہ جانور کو ایذا ہوتی ہے. ایک جگہ بھی اگر ذبح کریں گے تو خون تو نکل جائے گا، 3 جگہ ذبح کرنا کیا مانا؟ اور نہر جب کر لیتے ہیں تب بھی خون نکل جاتا ہے. تو جب نہر کر لیا تو ذبح کی حاجت ہی نہیں ہے. 3 کا ایک جگہ بھی اب چھری نہیں چلانی، نہر کر کے ہٹ جاؤ، خون خود ہی ڈال دے گا، پھر یہ گر جائے گا. بہت زیادہ خون ڈال کر بہت جلدی یہ نیچے آ جاتا ہے. جلدی دیکھا ہے ہم نے. لیکن یہ بس علم کی کمی کی وجہ سے بعض لوگ، بلکہ اکثر لوگ تو 3 جگہ پھر بیچارے کی لمبی گردن پر خابا کاٹتے ہیں. یہ نہیں بلا وجہ کی ایذا ہے. دیکھنے کا منظر ہوتا ہے کہ اتنا قد آور جانور کتنی جلدی نیچے آتا ہے. یہ بیٹھنے اس کا ہو گیا انداز. یہ بہت غیرت مند جانور ہوتا ہے اور ہاں عجیب و غریب جانور ہے. اس کے تو بہت خصائص ہیں. پہلے اونٹوں پر سفر ہوتا تھا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مشہور اونٹنی جس کا نام قصوہ تھا، ایسے عاشق رسول تھی کہ جب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
نے وسارے ظاہری فرمایا تو یہ قصبہ اونٹنی بہت غمگین ہو گئی، ایسی غمگین ہو گئی کہ اس نے چرنا ہی چھوڑ دیا، کھانا پینا سب ترک کر دیا، یہاں تک کہ بھوکی پیاسی اس نے جان دے دی، وفات پا گئی۔ اونٹ بن گیا
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے آج آپ کو سلسلے میں اونٹ کا نہر، امیر السنت کا انداز اور کچھ احتیاطیں، کچھ مدنی گلدستے وغیرہ دکھائے۔ فیضان قربانی کا بھی ہمارا ایک سلسلہ اور بھی باقی ہے، جس میں ہم بڑے کی قربانی، بڑے جانور کی قربانی اور کچھ اعضائے ممنوعہ کا بیان ہم مزید کریں گے۔ ہم بکرے کی قربانی اور اس کے اعضائے ممنوعہ کا بیان کر چکے، اونٹ کے نہر کا آج سلسلہ ہو چکا، اور بڑے جانور کی قربانی اور اس کے کچھ اعضائے ممنوعہ کا تذکرہ انشاءاللہ الرحمن آنے والے سلسلے میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں فیضان مدنی مذاکرے سے مالا مال فرمائے۔ اجتماعی طور پر ہونے والے مدنی مذاکروں میں اول تاخیر شرکت کی مدنی التجا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عید قربان، عید قربان، عید قربان، عید قربان، عید قربان، عید قربان آئی ہے، آ گیا ہے عید قربان کا مہینہ مومنوں، لوٹ لو تم رحمت رب کا خزینہ مومنوں، عید قربان، عید قربان، عید قربان، امیر سنت نے نیکی کی دعوت کتاب کے صفحہ 302 پر یہ ہیڈنگ لکھی ہے کہ نافرمانوں سے لوگ نفرت کرتے ہیں، یعنی جو گناہ گار ہوتے ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، ان سے لوگ بھی نفرت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ گناہ کرنا دونوں جہانوں کے لیے باعث نقصان و خسران ہے، اور گناہ گاروں کے لیے لوگوں کے دلوں سے بھی احترام نکل جاتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تحریر بھجوائی۔ اما بعد، یعنی حمد و ثنا کے بعد جب بندہ اللہ عز و جل کی نافرمانی کا کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی تعریف کرنے والے لوگ اس کی مذمت کرنے لگتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس بات سے ڈرو کہ مومنین کے دل تم سے نفرت کرنے لگے اور تمہیں اس کا شعور یعنی پتہ بھی نہ ہو۔ علامان والحفیظ۔ حضرت سیدنا فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ تنہائی میں اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ عز و جل مومنین کے دلوں میں اس کے لیے اپنی ناراضی اس طرح ڈال دیتا ہے کہ اسے اس کا شعور یعنی پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے ہمیں نفرت عطا فرمائیں۔
امیر اہل سنت اس موقع پر یہاں شعر نظم فرماتے ہیں، یہاں بھی دے عزت وہاں بھی دے عزت، یہاں بھی دے عزت وہاں بھی دے عزت، الہی پے مصطفیٰ جان رحمت، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی آفیشیل ویب سائٹ www.dawatislami.net۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ویب سائٹ کے ہوم پیج پر آپ کے لیے کیا کیا ہے۔ مینیو بار میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہوم، القرآن، بکس، میڈیا، مدنی چینل، پریئر ٹائمنگز، استخارہ، ڈونیشنز، ڈپارٹمنٹس، مور اور لائیو چیٹ۔ اس کے علاوہ مختلف معلوماتی موڈیولز، لیٹسٹ میڈیا اپڈیٹس، لیٹسٹ بکس اناؤنسمنٹس، لیٹسٹ بلاگ پوسٹس، معلومات اور آپ کے کامنٹس، فیچرڈ سیکشنز۔ اس سیکشن میں آپ کے لیے ہے قرآن کریم، پروفٹ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میڈیا لائبریری، امیر اہل سنت بک لائبریری، امیج گیلری، ڈاؤن لوڈ موبائل ایپس، دعوت اسلامی کی مختلف اہم اور معلوماتی ایپلیکیشنز جنہیں یہاں سے اور ایپ سٹور سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مختلف ایونٹس کے بارے میں معلومات ڈیٹ کے حساب سے آپ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے پھر چلتے ہیں مینیو بار کی طرف۔ القرآن، اس میں ہے قرآن شریف عربک ترجمہ، تفسیر، ڈاؤن لوڈ آپشن کے ساتھ۔ بکس، بک ریڈرز کے لیے علمی کتابوں کا انمول تحفہ، قرآن، حدیث، تصوف، فقہ، روزمرہ کے معاملات اور دیگر موضوعات پر مختلف اور مستند کتابوں کا خزانہ۔ میڈیا، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف موضوعات پر انمول معلوماتی ویڈیوز۔ مدنی چینل، یہاں آپ مدنی چینل اردو، انگلش اور بنگلہ لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ پریئر ٹائمنگز، مختلف ممالک میں رہنے والے اپنے ملک کی نماز ٹائمنگز یہاں سے جان سکتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ نماز ٹائمنگز سافٹ ویئر کی صورت میں اپنی ڈیوائس پر یا اپنے موبائل پر ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ استخارہ، اس سروس کے ذریعے آپ آن لائن استخارہ کروا سکتے ہیں۔ ڈونیشن، دین کے کاموں میں اپنے عطیات سے دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے۔ ڈپارٹمنٹس، یہاں آپ کے لیے ہیں دعوت اسلامی کی مختلف شعبہ جات کی معلومات۔ مور، یہاں سے آپ جا سکیں گے گیلری، بلاگ اور ڈاؤن لوڈز میں۔ لائیو چیٹ، ہمارے کسٹمر سروس کے نمائندے اسلامی بھائی سے بات کرنے کے لیے کلک کیجیے۔ یہاں آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ، سافٹ ویئرز، ایپلیکیشنز اور آئی ٹی کی دیگر پروڈکٹس کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ سرچ باکس، اس آپشن کے ذریعے آپ اپنا مطلوبہ کلام یا معلوماتی کلپ یا کسی سلسلے کی ایپیسوڈ، مدنی گلدستے اور مدنی مذاکرے سرچ کر سکتے ہیں، بلکہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ مختلف موضوعات پر بکس کے خزانے میں سے اپنی مطلوبہ بک کو سرچ کر سکتے ہیں۔ گیلری میں سے اپنی مطلوبہ حدیث یا مدنی پھول وغیرہ کی ٹیمپلیٹ یا وال پیپر وغیرہ سرچ کیا جا سکتا ہے۔ آئیے علم، روحانیت اور اپنی پریشانیوں کے حل کی طرف لاگ آن کیجیے www.dawatislami.net۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آج 1400 سال سے زیادہ ہو گیا، زبر زیر پیش میں فرق نہیں آیا، نہ آ سکتا، ہم نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ آقا فرماتے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ پیارے آقا کے معجزے سننے کا بڑا مزہ آتا ہے، لیکن ایک معجزہ درمیان ہے نا ہمارے، مگر ہم میں سے کون پڑھتا ہے، کتنا پڑھتا ہے؟ وہ دل ویران ہے جس دل میں کچھ قرآن نہیں۔ قرآن یہ شفا ہے، قرآن یہ رحمت ہے، قرآن یہ برکت ہے۔ قرآن پڑھتے جاؤ، فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہماری فیملی کہاں جا رہی ہے؟ نہ صحابہ کے واقعات پتا، نہ انبیاء کے واقعات پتا، نہ قرآن پڑھ کر اس کی ہسٹری پتا۔ خدا کی قسم پڑھے تو صحیح قرآن، سمجھے تو صحیح قرآن، آنسو نہیں رکیں گے آپ کے۔
देखिए सिलसिला इस्लाह आमाल आज मदीना मुनव्वरा में रात 9 बजे, पाकिस्तान में रात 11 बजे मदनी चैनल पर। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल के सिलसिले ज़हनी आजमाइश में आप सबको मरहबा कहते हैं। आज ज़हनी आजमाइश सीजन 5 का आखिरी क्वार्टर फाइनल है। हमारा सफर अब इख्तिताम की तरफ है। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता जा रहा है, सवालात भी मुश्किल होते जा रहे हैं, इनामात भी बढ़ते जा रहे हैं। देखना यह है कि कौन सीजन 5 के विनर के तौर पर वो शोबा, वो टीम हमारे सामने आती है कि जो फाइनल में 50-50 हज़ार रुपए के मदनी चेक हमसे हासिल करते हैं, और फिर ये भी देखेंगे कि वो उनसे किताबें लेते हैं या सूए हरम जाने की तैयारी करते हैं। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा। आज मुकाबला है हमारा मजलिस IT और उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह मदनी इनामात बाबुल इस्लाम सिंध हैदराबाद से आए हुए हमारे इस्लामी भाई, उनका मुकाबला है। ये याद रहे कि आखिरी क्वार्टर फाइनल है, हमें चौथी टीम की तलाश है जो सेमीफाइनल को ज्वाइन करेगी। आइए मुकाबला शुरू करते हैं। बुलाते हैं मजलिस IT को और मदनी इनामात वाले।